وہ اس وقت ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا مصطفیٰ اور اون کا انتظار کرتا جب اپنے سے کچھ فاصلے سامنے بیٹھی ایک لڑکی پہ اس کی نظر ٹھہری۔ بری آنکھوں والی لڑکی، اور جو چیز اسے سب سے منفرد بنا رہی تھی وہ اس کی ناک کا لونگ تھا جو اپنی روشنی سے اس کے چہرے کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ کوئی کالج گرل تھی جو اس وقت سفید یونیفارم پہنے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکیوں سے گپے لڑا رہی تھی۔ اس لڑکی نے اسے کافی اٹریکٹ کیا۔ یہ پہلی نظر کا پیار تھا یا کچھ اور، وہ سمجھ نہ پایا۔ یارم شاہ جس کے پیچھے ہزاروں لڑکیاں فدا تھیں اور وہ کسی کو گاز تک نہیں ڈالتا تھا، مگر آج ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہوئی تھی۔ تبھی ان مصطفیٰ وہاں تھے اور اس کے ارتکاز میں دڑ آئی تھی۔ کہاں رہ گئے تم دونوں؟ جانتے ہو کب سے ویٹ کر رہا ہوں میں، یارم نے ان دونوں کو لتاڑتے ہوئے کہا جبکہ نظر بار بار بھٹک ان کے پیچھے بیٹھی اس معجمی پہ جا رہی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک قسم کا لڑکا نہیں تھا، مگر اس لڑکی میں شاید کوئی کشش تھی جو وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اپنی 32 سالہ زندگی میں اس نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر یہ ان سب سے مختلف تھی۔ وہ کبھی بھی محبت کا قائل نہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جس سے چاہے گا اسے جنون کی حد تک چاہے گا۔ اس کی شدت شاید کوئی لڑکی برداشت نہ کر پاتی، مگر اب اس لڑکی نے یارم شاہ کے سامنے آ کے سب سے بڑی غلطی کی تھی اپنی زندگی کی، اور اب اس کی دسترس میں آنے سے وہ خود کو 7 پردوں میں بھی چھپا لیتی، یارم سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اون اور مصطفیٰ نے یارم کی خاموشی نوٹ کی تو وہ اس سے یارم کی ناراضگی سمجھے کیونکہ وہ پورا 1 گھنٹہ لیٹ تھے۔ آج لنچ بھی خاص الخاص ان دونوں کے لیے ہی تھا کیونکہ یارم جس کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا وہ آج فائنل ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ضد کر کے یارم سے ٹی دی تھی۔ ایسے موقع بھی کبھی کبھار آتے جب یارم فری ہوتا۔ یارم دیکھ سچ میں ہم جلدی نکلتے مگر تجھے کراچی کے ٹریفک کا تو پتہ ہی ہے نا، پلیز مان جا۔ اون نے کان پکڑ کے سوری کہا تو یارم کی ایک دم ہنسی چھوٹ گئی کیونکہ اون منہ پلائے کافی کیوں لگ رہا تھا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، معاف کیا، اب آرڈر کرو تم دونوں، یارم نے ان سے کہا، اور ویٹر کو آواز دی۔ ساتھ ہی ایک نظر سامنے ٹیبل کو دیکھا تو دگ سے ہلا گیا۔ ٹیبل خالی تھا اور یارم نے بے ساہتا ہوٹل کے دروازے کی طرف دیکھا مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اچانک ہی اس کا موڈ آف ہوا تھا اور باقی کا سارا ٹائم اس نے اضطراب کی کسی کیفیت میں گزارا تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے پا رہا تھا۔ یارم اور مصطفیٰ تینوں کزن تھے۔ اعظم شاہ اور میکال شاہ دونوں بھائی تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ خاندانی رئیس سے ان کی والدہ مریم بیگم بھی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد سارا کاروبار خود سنبھالا اور اپنے بچوں کو پالا۔ اعظم شاہ اور میکال شاہ کی شادی مریم بیگم نے اپنے قریبی جانے والوں میں ہی ایک ہی گھر میں کی تھی۔ اعظم شاہ کی شادی اقصیٰ سے اور میکال شاہ کی شادی امنہ سے کرا دی۔ دونوں بہنیں تھیں تو دیورانی جٹھانی کی روایتی چپ کلش سے آزاد تھی۔ والدہ کے گزر جانے کے بعد دونوں بھائی اعظم شاہ اور میکال شاہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ اعظم شاہ کے ایک ہی بیٹا تھا یارم شاہ جس نے بزنس ڈگری لندن سے حاصل کرنے کے بعد کراچی میں اپنا امپائر بنایا تھا جس کا نام شاہ انڈسٹریز رکھا گیا تھا، جبکہ میکال شاہ کے 2 بیٹے تھے، مصطفیٰ شاہ اور اس سے 3 سال چھوٹا اون شاہ۔ مصطفیٰ اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد یارم کے ساتھ ہی آفس جوائن کر چکا تھا جبکہ اون ابھی یونیورسٹی میں ہی تھا۔ یہ تھا شاہ مینشن کے افراد کا تعارف۔ اب یہ چلو نا آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اتنا من کر ہے، پلیز پلیز پلیز۔ دریا آج میں نہیں چاہ رہی، پکا کل چلیں گے اور شاپنگ ہی کریں گے۔ اوکے مائی ڈال، جاؤ ابھی پڑھو۔ عائشہ اور امیر بیٹھی اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی جبکہ صدا کی کام جو خوریا کو اپنی فیورٹ آئس کریم کھانی تھی۔ عائشہ کی بات پہ منہ بناتی دریا واپس اپنی نوٹ بک کھول کے بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ یونیورسٹی کے 3 سال میں تھی جبکہ اس سے 1 سال چھوٹی رامین 2 سال میں اور سب سے چھوٹی دور مکنون جسے سب پیار سے دریا بلاتے تھے کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ان کے والدین کی ایک کار حادثے میں موت ہو چکی تھی اور وہ تینوں اپنے چچا اور ان کی فیملی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان کے چچا کا بھی ایک ہی بیٹا تھا فائق جو رامین کا ہم عمر اور ہم جماعت تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے اور محفل اپنے عروج پہ تھی۔ یہ ایک بزنس پارٹی تھی مگر اس وقت ایک موسیقی کی محفل لگ رہی تھی۔ تو پھر کاشف صاحب کیا ہے ایسا آپ کی دل میں کہ میں آپ کی بات پہ غور کروں؟ مجھے ڈیٹیلز بتائیے، آخر سے زمین کو بیچنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ مغرور شہزادہ سگار سلگائے کاشف صاحب سے پوچھا جو اپنی دلیلوں سے اس شہزادے کو قائل کرنے میں مصروف تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس ایریے کو کمرشل ایریا بنا دیا جائے تو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی فائدہ ہوگا، مگر مجھے کچھ خاص نہیں لگا آپ کی ڈیل میں۔ وہ زمین میں کسی صورت نہیں بیچوں گا اور آپ کی ان بوسیدہ دلیلوں سے تو ہرگز نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے جا سکتے، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ شہزادے نے اپنی سیکرٹری کو اشارہ کیا
تو اس کے سیکرٹری نے میٹنگ برخاست کروائی اور وہ شہزادہ ایک بری آنکھوں والی شہزادی کے بارے میں سوچا تھا جو اپنی ایک جھلک کے بعد اسے دوبارہ نہ دکھی تھی۔ کہاں کہاں کی خاک نہ چالی تھی، اس کے لیے نہ جانے کون سے کونے میں جا چپی تھی کہ مل کر ہی نہ دے رہی تھی۔ یارم آفس میں بیٹھا ایک فائل چیک کر رہا تھا جب اس کے کیبن کا گلاس ڈور ناک ہوا۔ یارم نے فائل پہ جھکے ہی اجازت دی تو ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، جینس شرٹ کے ساتھ گلے میں اسٹالر ڈالے، ڈائی کیے بال کمر پر بکھرے سامنے کھڑی تھی۔ یارم نے اوپر دیکھا تو اپنے سامنے ماہرہ کو کھڑے دیکھ کے شاکڈ ہوا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، ماہی تم کب آئی پاکستان، آؤ بیٹھو۔ یارم خوشگوار حیرت سے اس سے ہاتھ ملاتا اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ ماہرہ یارم کی بچپن کی دوست، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ ماہرہ شروع سے ہی ان کے بنگلے کے ساتھ والے بنگلے میں رہتی تھی۔ ایک ہی اسکول کے بعد کالج اور یونیورسٹی بھی ایک ہی ساتھ ایڈمیشن لیا تھا۔ اسٹڈیز کے بعد تو ماہرہ وہیں لندن میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہو گئی اور تقریباً 2 سال بعد واپس پاکستان آئی تھی۔ میں کل ہی سب سے پہلے تمہیں ملنے آئی ہوں۔ تم سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل، شادی وادی کی یا ویسے ہی کمالی گھوم رہے ہو؟ اتنی بےتکلف بس ماہرہ ہی ہو سکتی تھی یارم کے ساتھ، اور ایک کہاں بس ویسا ہی۔ یارم کے ذہن میں چند دن پہلے والی لڑکی کا چہرہ گم گیا۔ اپنے خیال کو جھٹکتے وہ ماہرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اب میں یہیں سیٹل ہو رہی واپس تو کچھ چیزیں چاہیے مجھے، چلو مجھے باہر لنچ کرنا ہے، پھر شاپنگ بھی کرنی ہے، جلدی سے اٹھو۔ ماہرہ یارم کا زبردستی ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتی آفس سے باہر لائی۔ سارا اسٹاف اپنے اقرباء کی مسکراہٹ دیکھ کے ہی حیران ہو رہا تھا۔ یارم ماہرہ کو اپنی گاڑی تک لائے، آفس سے قریب ایک بڑے سے شاپنگ مال میں لیا جہاں ہر چیز دستیاب تھی۔ یارم ماہرہ کے ساتھ ایک بوتیک میں داخل ہوا تو اسے لگا کہ اس نے دوبارہ اسی بری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ ماہرہ کو اندر بھیج کر وہ واپس مڑا تو وہ اس سے کچھ حفاظت پہ کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یارم پاس ہے کپڑوں کے ڈے کے پیچھے اس طرح کھڑا ہوا کہ اب وہ اس کو دیکھ سکتا تھا مگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یارم نے جلدی سے اس کی تصویر کلک کی، اپنے سیکرٹری عمر کو سینڈ کر کے اسے کال ملائی۔ ہاں عمر، ابھی ایک تصویر سینڈ کیا، تمہیں 1 گھنٹے میں ساری ڈیٹیلز میری ٹیبل پہ ہونی چاہیے، گارڈڈ۔ آخر میں اس نے وان کرتے ہوئے کال بند کی اور دوبارہ اس کی جانب دیکھا جس نے اب اپنے ساتھی لڑکی کی کسی بات پہ کہہ کر لگایا تھا، مگر یارم کو غصہ کسی اور بات پہ آیا۔ جب اس نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تب وہ دیکھ کے پیچھے سے نکلا اور اسے گھورا۔ لڑکی خوب زیادہ ہوتی جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے دوبارہ دیکھنے سے پہلے یارم ماہرہ کے ساتھ جو بوتیک سے باہر نکلی تھی مال کی دوسری جانب مڑ گیا۔ دریا، عائشہ اور رامین اس وقت فائی کے ساتھ شاپنگ پہ نکلی تھی۔ یہ شہر کا ایک مشہور اور بڑا مال تھا۔ عائشہ اور رامین اپنے لیے ڈریسز دیکھ رہی تھی جب کہ دریا بور ہوتی اب فائی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ دریا کو بار بار ایسا محسوس ہو رہا جیسے کہیں کافی دیر سے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، مگر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بھی اس کی طرف کوئی متوجہ نہ تھا، تو اپنا وہم سمجھ کے اس خیال کو جھٹکا۔ اچانک فائی کی کسی بات پہ ہنستے ہوئے دریا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سب کے سامنے والے کو اس کی حرکت کافی ناگوار گزری تھی۔ تبھی رائے کے پیچھے سے نمودار ہو کے دریا کو غصے سے گھورا تھا۔ دریا جو اپنے سامنے کسی انجان بندے کو خود کو گھورتے دیکھا تو گھبرائی تھی۔ اس اجنبی کی نظر اس کے ہاتھ سے ہوتی فائی کے کندھے کی جانب گئی تھی جیسے وارن کیا گیا تھا کہ ہاتھ ہٹاؤ۔ دریا گھبراتی جلد سے ہاتھ پیچھے کر گئی اور دوبارہ سامنے دیکھا جہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ فائی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتا پریشان ہوا۔ واٹ ہیپن دریا، آر یو اوکے؟ فائی کی بات سنتی دریا ہوش میں آئی تھی۔ ہاں 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 میں ٹھیک ہوں، چلیے ابھی کے پاس دور ہی ہوں گی۔ دریا یہاں وہاں چور نظر سے دیکھتی عائشہ اور عامر کی طرف بڑھ گئی تھی جن کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یارم ماہرہ کو شاپنگ کے بعد گھر چھوڑ کے واپس آفس آیا تھا۔ اس کے کیبن میں داخل ہوتے ساتھ ہی عمر سیکرٹری بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ عمر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل یارم کی ٹیبل پر رکھی۔ یارم سگار سلگائے اب ونڈو میں کھڑا کچھ سوچا تھا۔ سر یہ آپ نے ڈیٹیل مانگی تھی میم کی، عمر خود ہی بولا تو یارم نے مڑ کے اسے دیکھا اور پھر سے ونڈو سے باہر جھانکا جہاں اب اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ عمر میں تمہارے منہ سے سننا پسند کروں گا۔ کافی دیر بعد یارم گمبھیر آواز میں بولا تو عمر نے سب ڈیٹیلز یارم کے گوشے گزار کی۔ سر میم کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کافی سال پہلے 3 بہنیں ہیں جو اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہیں، سب سے بڑی عائشہ جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، ان سے چھوٹی رامین وہ بھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، دور مکنون میم سب سے چھوٹے اور کالج میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ پہلے کاشف کمپنیز کے آنر کی میٹنگ تھی آپ کے ساتھ۔ کاشف بے کی میم کے چچا ہے، ان کا ایک بیٹا ہے فائق اور ایک وائف ہے۔ یارم کے نکاح سب سننے کے بعد کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی کہ تم جو ابھی مجھے تنہائی چاہیے۔ یارم نے دوبارہ سگار سلگاتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔
اور واپس کرسی پر بیٹھ کے اپنا موبائل کھولے دنیا کی آج کی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا، اور تصویر سے ایسے باتیں کر جیسے وہ سامنے بیٹھی سن رہی ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کیوں میں تمہارا دیوانہ بنتا جا رہا ہوں، کیوں تمہاری آنکھیں اتنی پرکشش ہے کہ میں ان کے سہ میں جگڑ رہا ہوں، کیوں؟ جالم دیوانگی سے کہتا سامنے پڑی فائل دروازے پر زور سے ماری تھی کہ اندر آتے مصباح کو فائل لگی نیچے گر گئی۔ مصباح نے حیران ہو کر پہلے فائل اور پھر جالم کو دیکھا، اور فائل سے جانتے پیپر اٹھائے جہاں فرنٹ پیج پہ کسی لڑکی کی ڈیٹیلز درج تھی۔ مصطفیٰ شاکڈ تھا کیونکہ جالم کسی لڑکی میں انٹرسٹ لے رہا تھا۔ اسٹرینج کیونکہ جالم کے تو بس ایک ہی فرینڈ تھی، ماہرہ، جسے سب جانتے تھے کہ وہ بس فرینڈ ہی ہے جالم کی اور کچھ نہیں۔ تو پھر یہ کون تھی بھائی، کیا ہوا آپ کو؟ مصطفیٰ نے اندر آتے ہوئے جالم سے پوچھا۔ جالم کرسی پر بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ نے جالم کا کندھا ہلا کے پوچھا تو جالم نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور دوبارہ سر جھکا کے مصطفیٰ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتا ڈھل گیا۔ بھائی بتائیے آخر کیا ہوا ہے آپ کو، آپ ایسے کیوں بیٹھے، آپ کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ پریشانی سے کہتا پوچھا، جبکہ جالم نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ جالم کو اٹھاتا ہوا بولا۔ ٹیبل سے موبائل کارڈ کی زوال اٹھا کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ تو ہے کہ بھائی، مجھ سے کچھ جو چھپا رہے ہو، پتہ تو میں لگوا کے رہوں گا۔ مصطفیٰ جالم کے بدلتے تیورے کے سوچتا اس کے پیچھے چل دیا۔ جالم کھڑا کے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا حرام موڈ صاحب نے نوٹ کیا تھا، مگر کہا کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کو کچھ کہنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جیسا تھا۔ مصطفیٰ بھی اس کے پیچھے ہے تو صاحب نے اس سے پوچھا، مگر اس نے لا علمی کا اظہار کر کے انہیں مطمئن کر دیا کہ آفس کا کوئی مسئلہ ہوگا شاید، اس لیے موڈ آف ہے۔ جالم اپنے کمرے میں آتے ساتھ اوندے منہ بیڈ پر گرا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اپنی کیفیت کو، اس سے دوریا چاہیے تھی اپنے پاس کسی بھی حال میں، ورنہ وہ پاگل ہو جاتا۔ یہ سب سوچتے اس نے ایک فیصلہ کیا اور پرسکون ہو گیا۔ جالم نے اڑ کے کپڑے چینج کیے، فریش ہوا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 12 بجے کے قریب دوریا نیند میں ڈوبی تھی جب کوئی کھڑکی سے پھلانگ کے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ منہ پہ کالا کپڑا لپیٹے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوریا کے بیڈ کے پاس آیا۔ سائڈ لیمپ کی روشنی میں دوریا کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے چھوٹی سی معصوم بجی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے سے بال ہٹائے، میری نیندیں حرام کر کے کتنے سکون سے سو رہی ہو نا تم؟ جالم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ دوریا نیند میں خوفزدہ ہوئی، جیسے نیند میں بھی اس نے کسی کی موجودگی اپنے پاس محسوس کر لی تھی۔ اوہو ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے پاس، اور جب میں تمہارے پاس ہوں تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت، مائی لٹل سنو وائٹ۔ جالم نے پھر سے سرگوشی کی تو اس دفعہ دوریا پرسکون ہوئی تھی۔ جالم نے اپنی پاکٹ سے ایک بلیک روز نکال کے دوریا کے ساتھ ٹیبل پر رکھا اور اس کی آنکھوں پہ پوسا دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھا اپنے اس کا کام چل رہا تھا جب جالم کو گاڑی لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ بھائی اس وقت کہاں جا رہے ہو، چل کیا رہا ہے یہ سب، جاؤں یا نہیں؟ واپس آتے ہیں تو پوچھتا۔ مصطفیٰ سوچتا رہا، وہاں ٹہلتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جالم کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بجے تھے۔ صبح پوچھ لوں گا ابھی کیا تو ڈانٹ کے بگا دیں گے۔ مصطفیٰ صبح فریش ہونے کے بعد جالم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پر نہ کیا کافی دیر بھی، جب کوئی جواب نہ ملا تو مصطفیٰ روم میں داخل ہوا۔ چاروں جانب نظر گھمائی مگر جالم کہیں نظر آیا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آتی، مطلب کہ وہ فریش ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ وہیں صوفے پر بیٹھ کے جالم کا انتظار کرنے لگا جب اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی فائل پہ گئی۔ یہ وہی فائل تھی جو کل غصے سے جالم نے پھینکی تھی۔ مصطفیٰ متجسس سا ہوا اس فائل کو بند کیا۔ ایک بات درج تھی کسی دورے مخنوں نامی لڑکی کی، حتیٰ کہ کمرہ کون تھا یہ بھی لکھا تھا۔ تو کیا کل رات بھائی اس کے کمرے تک بھی گئے تھے؟ مصطفیٰ شاک تھا۔ تبھی جالم فریش ہو کے باہر نکلا تو مصطفیٰ کو اپنے کمرے میں اتنی صبح دیکھ کے حیران ہوا، مگر اس کے ہاتھ میں فائل دیکھ کے وہ چونکا اور جھپٹنے والے انداز میں اسے فائل چھینی۔ تم کیا کر رہے ہو اتنی صبح میرے کمرے میں؟ جالم اپنی خجالت مٹانے کو تیز آواز میں بولا۔ بھائی یہ سب کیا چل رہا ہے، اور وہ لڑکی بھائی کالج گرل ہے، امچور، آپ سے ایج میں بھی کم ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ بتائیے؟ اور رات آپ کہاں گئے تھے؟ اسی کے پاس نا، مصطفیٰ شاکی لہجے میں بولا تو جالم نے فائل کو اپنے کبر کے لاکر میں لا کر کے رکھا اور دوبارہ مصطفیٰ کی جانب رخ موڑا، اپنی کالی آنکھیں اس پہ گاڑی۔ اس معاملے میں تم ٹانگ مت اڑاؤ، بھولو مت مجھ سے چھوٹے ہو، جالم نے تیز لہجے میں بات کر کے اسے وارن کیا تھا۔ پر بھائی مصطفیٰ آگے کچھ کہتا، جالم نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے چپ کروا دیا۔ تم جاؤ، میں تیار ہو کے آتا ہوں آفس کے لیے، دیر ہو رہی ہے۔ جالم کی بات سن کے مصطفیٰ منہ بناتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ جالم گہرا سانس پتہ تیاری کرنے لگا۔ رائل بلو 4 پیس پہنے، نقصہ سے بال بنائے، جالم نے اپنی بائیں کلائی میں گولڈن ڈال والی گھڑی پہنی، پرفیوم چھڑکا، خود پر آڑی سنجیدہ سی نظر ڈال دے کمرے سے باہر نکلا۔
دائنی ٹیبل پہ تقریباً سبھی بیٹھے ناشتہ کرتے، جانب صاحب بھی ایک سرسری سی نظر ڈالتا مصطفیٰ کے برابر والی کرسی پہ براجمان ہوا تو مصطفیٰ نے پہلو بتا، وہ جانب سے ناراض سا تھا، اسے بتا تو سکتا تھا نا، مگر جانب نے تو اسے ڈانٹ کے بگا دیا اپنے روم سے۔ جانب ناشتہ ختم کر کے صاحب کو بائے کہتا باہر نکل گیا تھا آفس جانے کے لیے۔ دنیا صبح اٹھی تو اپنے آس پاس عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، مردانہ کلون کی خوشبو، مگر وہ اپنے خیال کو جھٹکتی جیسے اٹھی بیٹھ کے ساڑھے ٹیبل پر پڑے کالے گلاب کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ مطلب کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا، مگر کون یہی صاحب سوچتی وہ تیار ہونے چل دی، مگر ابھی تک وہ اس بلیک روز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ اسے صاحب نے ہی گمسم دیکھا تو اس کے چچا نے اسے پوچھا، ارے دوریا بیٹا کیا ہوا، آج بہت چپ چپ ہو طبیعت، ٹھیک ہے نا؟ دوریا ایک دم ہی اپنے خیالوں سے چونکی، جی میں ٹھیک ہوں، وہ بس آج کالج لیٹا سے اس لیے پریشان ہوں تھوڑی۔ دوریا نے بات بنائی تو سب کافی حد تک مطمئن ہو گئے۔ چچا جان کیا آج میں گاڑی ڈرائیو کر لوں؟ پلیز 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 مان لے، کچھ دن قبل ہی عائشہ نے ڈرائیونگ کلاسز لی تھی اور کافی جلدی سیکھ بھی لی تھی۔ ضرور لے جاؤ، اس میں پوچھنے کی کیا بات، مگر دھیان سے، اوکے زیادہ فاسٹ مت کرنا، جیتی رہو۔ کاشف بیگ عائشہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے کیونکہ انہیں ابھی دفتر بھی جانا تھا۔ عائشہ پرجوش ہوتے رامین اور دوریا کو جلدی آنے کا کہہ کر باہر نکل گئی تھی، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے تیزی سے لپکی جبکہ فائق ابھی اٹھ کے ناشتے کے ٹیبل پہ آیا تھا۔ عائشہ نے پہلے دوریا کو کالج چھوڑ پھر رامین کے ساتھ یونیورسٹی کی جانب گاڑی بڑھا دی، مگر اگلی گاڑی سے ٹکر ہونے کے باعث عائشہ کا میٹر شارٹ ہوا تھا، تبھی وہ سیٹ بیلٹ کھولتے باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کیا آپ مجھے آج یونیورسٹی چھوڑ دیں گے؟ وہ کیا ہے، میری گاڑی آج ورک شاپ پہ ہے، پلیز پلیز پلیز۔ ان جلدی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا آیا تھا اور اب جوس کا گلاس ہاتھ میں تھا، میں مصطفیٰ سے پوچھا تھا۔ کچھ سوچ کے مصطفیٰ نے حامی بھری اور صاحب کو بائے کہتا باہر نکل گیا کہ گاڑی نکالی تھی، تبھی اون بھی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اون کتنی دفعہ سمجھا ہے جلدی اٹھا کرو، لیٹ نائٹ سو گئے تو یہ ہوگا نا۔ مصطفیٰ اون کو لتاڑتے ہوئے بولا، گاڑی آگے بڑھا دی، بھائی آئندہ جلدی سوؤں گا پکا۔ اون نے مسکین سے بنائی تو مصطفیٰ مسکرا کے رہ گیا۔ یونیورسٹی پہنچ کے اون کو اتارا، وہ جیسے ہی گاڑی ریورس کی پچھلی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ او شٹ یار، اب یہ صبح نہیں مصیبت۔ مصطفیٰ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، پچھلی گاڑی سے دو لڑکیاں نمودار ہوئی، عائشہ جو آج ضد کر کے گاڑی لیتی اب اس ایکسیڈنٹ پہ ہکا بکا باہر نکلی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ چکی تھی، عائشہ کے ساتھ رامین بھی غصے میں آئی تھی۔ جب بھی عائشہ آگے بڑھ مصطفیٰ سامنے چٹکی بچائی جو اسے دیکھ کے اسٹیچو کی طرح ساکت کھڑا تھا، براؤن ٹراؤزر شرٹ پہنے دوپٹہ کندھے پر پھیلائے، وہ بنا میک اپ کے سیدھا اس کے دل میں ہوتی تھی۔ ہیلو مسٹر، ایسے کیا گاڑی دیکھ کے نہیں چلا سکتے تھے کیا؟ اب اس کا نقصان کون بڑھے گا، جب گاڑی نہیں چلانی آتی تو باہر کیوں نکلتے ہو؟ عائشہ بولی جا رہی تھی اور رامین کبھی چپ چپا کھڑی مصطفیٰ کو دیکھتی تو کبھی پٹر بولتی۔ عائشہ کو کافی دیر بعد بھی جب مصطفیٰ کچھ نہ بولا تو عائشہ کو احساس ہوا کہ وہ کب سے بولے جا رہی ہے۔ تبھی ایک بار پھر مصطفیٰ کے آگے چٹکی بجا تو مصطفیٰ اپنی بے احتیاطی کو جی بھر کے غصہ سا کھجا کر رہ گیا۔ دیکھیے میڈم، گاڑی آپ نے ہٹ کی پیچھے سے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، پھر بھی آئی ایم سوری، آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے میں پے کرنے کے لیے تیار ہوں، مصطفیٰ نے کہتے ساتھ ہی پاکٹ سے چیک بک نکالی۔ عائشہ کو مزید غصہ آیا، مطلب کہ آپ کا کہ میں پے نہیں کر سکتے، آپ سمجھ کیا رہے ہیں مجھے؟ عائشہ کی غصے سے لال ہوتی ناک کو مصطفیٰ نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ ارے میڈم، یہ میں کب کہہ رہا ہوں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مصطفیٰ نے کہا تو رامین نے جلدی سے آگے بڑھ کے عائشہ کا آواز دو پوچھا، عائشہ کیا کرے، سب دیکھ رہے، چلو دیر ہو رہی ہے، اور مسٹر تم دھیان رکھنا آئندہ۔ چلو عائشہ، رامین گاڑی سے بیگ نکالتی عائشہ کے لیے وہاں سے نکلتی چلے گئی۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے سے پہلے عائشہ نے مڑ کے دیکھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ سیٹ پر آ کے تیزی سے آگے بڑھ گئی، مصطفیٰ بھی سیٹ لگتا گاڑی میں بیٹھ کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ یہ منظر کراچی ایک بس مندہ سے لگے کا تھا، ہر جگہ ٹوٹے پھوٹے گھر اور گندی نالیوں سے گلاس سے بدبو کے ببکی اٹھ رہے تھے۔ وہ اس گندگی سے بچاتا ایک گھر کے سامنے رکا اور اندر بڑھ کے جہاں ایک آدمی جس کا نام مقبول تھا کرسی سے بندھا تھا اور اس کے آس پاس اس کے آدمی کھڑے تھے، اسے دیکھتے اس کے ایک آدمی نے ایک کرسی بندھے ہوئے آدمی کے سامنے رکھی ٹانگ پہ ٹانگ جمع خاموشی سے بڑھ کے اس آدمی کو سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مقبول نے اسے دیکھا، سویا ہوا سفید رنگت سے گھنے بال، ہلکی ستارے مونچھ، وہ جب بات کرتا اس کے گال پہ ایک گڑا پڑتا، یقیناً ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی سرد کالی نگاہوں کو دیکھ کے مقبول کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بھی اس کی آنکھوں کی طرح سر تھا۔ کس کے کہنے پہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی؟ شاید تم ابھی میرے بارے میں جانتے نہیں تبھی مجھے مارنے میرے آفس تک آئے۔ بولو کس کے کہنے پہ کیا ہے یہ سب؟ باہر میرا ایسا کون سا دشمن نکلا جو پیٹھ پیچھے بیٹھ کے وار کر رہا ہے؟ بولو۔ اس کا سپاق لہجہ سن کے مقبول کے
رونگٹے کھڑے ہو گئے جب بھی وہ فر فر بولنے لگا، صاحب مجھے نہیں پتا، بس مجھے کسی آدمی نے پیسے دیے تھے کہ آپ کو مارنا ہے۔ صاحب میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں پیسے دے کے بہہ گیا تھا، صاحب مجھے معاف کر دو۔ مقبول گر گڑاتے ہوئے بولے مگر اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ تمہیں معاف کر دو؟ ہاں۔ وہ تنزیہ مسکرا دو، اس کے گال کے گڑے نمایاں ہوئے۔ جی صاحب معاف کر دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا صاحب۔ مقبول روتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سامنے سے اٹھا، اپنے کوٹ سے نادیدہ گرد جاری شفاف لہجے میں گویا ہوا، یارم شاہ اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اپنے ایک آدمی کو کچھ اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے مقبول نامی بندے کی چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ جہلو تم سب کے سب نکمے ہو، یارم شاہ تم لوگوں سے قابو نہیں آ رہا، کیا کرے تم لوگ؟ ہر دفعہ ہو جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے شکل مت دکھانا۔ 2 دن سے پہلے مجھے ملک شراب کی بوتل زمین پہ مارتا ہوا بولا۔ اس کا خاص آدمی رحمان وہاں سے جلدی سے کھسکا تھا کہ کہیں سارا ملبہ اس پہ نہ گرے، کیونکہ اس بار بھی یارم شاہ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ ہمیشہ وہ ملک آصف سے 2 قدم آگے رہتا تھا۔ بزنس کی دنیا میں یارم شاہ کا نام ٹاپ 10 بزنس ٹائکون میں سے دوسرے نمبر پہ تھا، جبکہ ملک آصف 10ویں نمبر پر۔ ہر پروجیکٹ جسے ملک آصف لینا چاہتا وہ یارم شاہ کی کمپنی کو مل جاتی، یہی بات تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا تھا اور کافی دفعہ اس پہ حملے بھی کروا، مگر وہ ہر بار بچ جاتا تھا۔ نہ جانے کیسے اسے ہر بار اس کے پلان کا پتہ چل جاتا، وہ صاف بچا تھا۔ اب اور نہیں تمہیں مروا کے سکون سے بیٹھوں گا میں، یارم شاہ اپنی الٹی گنتی شروع کر دو۔ نفرت سے بھنکاتے ہوئے ملک آصف نے دوسری بوتل کھول کے منہ سے لگائی۔ رامین مجھے فرینڈز کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی جب شیطانوں کا مشہور ٹولہ دی ایولز وہاں دھمکا تھا۔ دی ایولز یونیورسٹی کا شرارتی گروپ، ہر گڑبڑ میں ان کا ہی ہاتھ ہوتا۔ اون شاہ احمد، حسن احمد اور ولید فاروق کی 3 بیسٹ فرینڈ، اور تینوں انتہا کے شریر۔ جہاں یہ 3 دوست ہوتے وہاں پہ کوئی دوسرا کم ہی ٹک پاتا۔ ابھی بھی تینوں کو کینٹین میں دیکھتے ہی کچھ اسٹوڈنٹ وہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ ان کے جیسے ایک ٹیبل پر بیٹھی 4 لڑکیوں بڑی، وہ ان دونوں کو آنکھ سے اشارہ کرتا ان کی جانب، تو وہ دونوں بھی آنکھوں میں شرارت لیے اس کے پیچھے چل دیے۔ رامی جس نے ابھی سینڈوچ اٹھایا تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ سے چبٹ لیا۔ اسے اچانک افطار پہ رامی اس کی سہیلیاں ہکا بکا سے دیکھنے لگی، تبھی اس کے دوستوں نے بھی اون کی دیکھا دیکھی ان کا لنچ کھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ حیران تھی انہیں کھاتے دیکھتے ہی، مگر پھر رامین نے بپھڑی شیرنی کی طرح ان کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا، جو اب دوسرا سینڈوچ بھی اٹھانے ہی والا تھا۔ اے بکر کہیں کہ کیا تمیز ہے یہ، اور اپنے پاس پیسے نہیں کیا جو ہمارا لنچ کھاؤ گے تم اور تمہارے ساتھ، اور تمہارے دوست شکل سے تو فقیر نہیں لگتا۔ رامین نے بلو جینس شرٹ میں ملبوس ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ رامین کے فقیر کہنے میں ولید حسن کے منہ تک جاتے ہاتھ رکے تھے، اور اب وہ حیران نظر سے اس چھوٹی سی لڑکی کے فراٹے پڑتی زبان کو دیکھتے، جب ان کے تو سر پہ لگی اور تلوے پہ بھیجی۔ اے بندریا بکر کس کو بولا تم نے؟ انہوں نے بھی حساب برابر کرتے رامین کو دیکھا۔ رجالو گھٹنوں تک ہاتھے فراق کے ساتھ کیپری و ہم رنگ دوپٹہ لیے ناک پھولائے اسے گڑھی دی۔ تمہیں اور تمہارے بھوکے دوستوں کو بولا ہے، بہرے ہو جو سنائی نہیں دیتا، ایک دفعہ میں یہ چوہیا تم جانتے نہیں ہو ہمیں، اگر یہاں پڑھنا ہے تو برداشت کر ہمیں، ورنہ ہم اتنا تنگ کریں گے کہ تم خود یہاں سے دم دبا کر بھاگ جاؤ گی، سمجھی؟ انہوں نے اس کے سامنے سے دوسرا سینڈوچ اٹھایا اور اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے اپنے دوستوں کو لیے 9-2-11 ہو گیا، جبکہ رامین حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ رامین کو ایسے کھڑے دیکھ کے نائلہ جو اس کی دوستی اس کے کندھے کو ہلایا تو وہ چونکی۔